السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی میں ہماری ابھی لوگ میں خوش آمدید۔ تو صبح ہو گئی ہے اور صفائیاں ہو رہی ہیں گھر میں، آنٹی بھی آ گئی ہیں صفائیاں کرنے کے لیے، اور میرا دل بڑا خراب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھوڑا کھانا ناشتہ کیا تو اب میں چلتی پھرتی ہوں، تو میرا باہر ہے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے یہاں پہ جی۔ اب صفائیاں ہو رہی تھیں گھر کی، اور میں نے کہا کہ میں کیوں نہ اب تھوڑی دیر دھوپ میں جا کے بیٹھتی ہوں۔ تھوڑی سی دھوپ تھی باہر صحن میں، لیکن زیادہ نہیں تھی، تو لہٰذا پھر میں نے سوچا اس دھوپ میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اندر ہی جا کے آرام کر لوں۔ پھر میں باہر میں اٹھی یہاں مزہ آ رہا ہے اب تمہیں؟ میرا سکون سے نہیں بیٹھا جاتا، تو میری نقلیں نہ اتارو، منہ دیکھو، سچی مچی منہ دیکھو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نا پہلے خود ہی پتا نا تم بھوت ہو، ایسے کے بھوت ہوتے ہیں۔ لپسٹک لگانی ہے دفو میرو تینوں نا لب چھے اب میرا بھائی آ گیا تھا باہر سے، جو کہ پنجرہ بنوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے رکھنے ہیں لو برڈز، چھوٹے چھوٹے سے پرندے۔ اس کو بہت آج کل شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں نا تھوڑے تھوڑے سے جانور رکھوں، تو یہ پھر اس نے وہ لے کے آیا تھا۔ اس میں سے ایک بیچارہ کل مر گیا تھا، تو پھر یہاں پہ وہ ان کا پنجرہ تیار کر رہا ہے تاکہ ان کو سردی نہ لگے، کیونکہ یہ سردی کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر یہاں پہ ان کا پنجرہ تیار کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلو تم کرو اور میں تھوڑی سی تمہاری ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ یہ میرا بھائی اب پنجرہ بنا کے ان کو آرام کرنے کے لیے دے کے اور خود بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہے۔ میں اپنی امی سے اتنی دیر سے کہہ رہی تھی امی مجھے بھی سویٹر بنا دے، میری امی اتنے پیارے سویٹر بناتی ہیں ہاتھ کے، تو اتنی دیر سے میں ان کو کہہ رہی تھی یہ بنا نہیں تھی رہی۔ تو آج میری طبیعت آج نہیں کافی دنوں سے جب سے میری طبیعت خراب تھی، تو میری امی کہتی ہیں ہائے میں اپنی بیٹی کے لیے سویٹر ہی بنا دوں، پتہ نہیں میری بیٹی نے مجھے فرمائش کی ہے اور انہوں پانا بھی نصیب ہونا ہے یا نہیں، لہٰذا میری طبیعت بڑی خراب ہے آج کل، تو کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو پھر خیر میں نے ہی آج امی سے کہا کہ امی آج مجھے نا مچھلی بنا کے دیں، تو وہ پھر امی نے مچھلی کو فرائی کیا، اور یہاں پہ میرے بھائی کا پنجرہ بن کے تیار ہو گیا تھا۔ اور میں یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہاں پہ اب میری امی نے مچھلی دھو لی تھی، اور پھر بعد میں اس کا مسالہ رکھا تھا۔ اس کے اندر امی نے ایڈ کیا تھا لال مرچیں، ٹماٹر، دھنیا نہیں، لال مرچیں، ٹماٹر اور ادرک، لہسن۔ ہماری گھر میں لال مرچیں بہت کم کھائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہم سبز مرچیں ہی ڈالتے ہیں کیونکہ وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو پھر امی نے سبز مرچیں ڈالی تھی، لال مرچیں بالکل نہ ہونے کے برابر ڈالی تھی۔ اور پھر ایک سائڈ پہ میرے بھائی نے باجی کو کہا تھا کہ اب مجھے نا پراٹھا بنا دو، اور یہاں پہ اب امی نے کیا کیا، رکھ دیا تھا مسالے کو بھوننے کا بالکل ٹائم آ گیا تھا، اور دوسرے چولہے پہ امی نے فش فرائی کرنے کے لیے رکھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ فرائی پین میں جو آئل ہے نا، وہ مجھے لگا کہ یہ آئل نہیں ہے یہ پانی ہے، تو امی نے آئل کے اندر اجوائن ڈالی تھی۔ آئل کے اندر اجوائن ڈال کے امی پھر فش کو فرائی کر رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ صحیح نہیں ویڈیو بن رہی، تو لہٰذا میں اتنی دیر کھڑی نہیں تھی رہ سکتی، میں نے یہاں پہ کیمرہ سیٹ کیا اور خود بیٹھ گئی تھی، اور امی سے کہا کہ امی چولہے ذرا نا چینج کر لیں، اس والے چولہے کو ادھر رکھ دیں چیزوں کو، اور اس والے کو ادھر رکھ دیں تاکہ کیمرے میں بالکل اچھا نظر آ سکے۔ میری امی بہت 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 اچھی فش بناتی ہیں، اتنی مزیدار بناتی ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو شوربے والی فش کو پسند کرتے ہیں، اور واحد مجھے اپنی امی کے ہاتھ کی شوربے والی فش کھانا بہت پسند ہے۔ تو پھر میں نے امی سے ریکویسٹ کی، امی نے کہا ہاں چلو صحیح ہے میں اس طرف رکھ دیتی ہوں۔
پھر امی نے صبح صبح ابو سے کہا کہ مجھے نا میری بیٹی کے لیے فش لا کے دے، میں نے نا آج اپنی بیٹی کو نا فش بنا کے کھلانی ہے۔ تو آج کل میرے ابو بھی مذاق بنا رہے تھے، مجھے کہتے ہیں تم نے نا مر جانا ہے، تم کچھ کھاتی نہیں ہو، تم ایسے کرتی ہو، تم ایسے کرتی ہو۔ تو ابھی بھی میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہوئی تھی، تو امی جا کے مجھے میرے سسرال سے لے آئی تھی کہ چلو تم آؤ، تو لہٰذا پھر میں یہاں آ گئی۔ تو یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ امی نے اجوائن ڈالی تھی آئل کے اندر۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں نا کہ امی میری ریسیپی کیسے بناتی ہیں، فش کیسے بناتی ہیں۔ تو امی نے یہاں آئل کے اندر پہلے ڈالی تھی اجوائن۔ میں نے پوچھا کیوں ڈالی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ڈالی ہے کیونکہ جب آپ فش کو فرائی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کی تھوڑی تھوڑی فش میں وہ اسمیل رہ جاتی ہے، پھر جو ایک فش کی ہوتی ہے نا اسمیل، تو وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ اجوائن ڈال کے فش کو فرائی کریں گے تو اس سے آپ کی اسمیل بالکل نہیں رہے گی۔ اور پھر دوسری سائڈ پہ امی مسالہ بھون رہی تھی، اور مسالے کے اندر بھی امی نے یہی جو آئل تھا فش والا ہی جس میں امی فرائی کر رہی تھی، اسی کو ڈال کے بھونا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا آ جائے۔ تو وہی پھر امی کر رہی تھی، تو میں نے ساتھ ساتھ، میں اتنی دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اور میں نے اپنی سسٹر کو موبائل پکڑا دیا، پلیز تم ویڈیو بنا دو، میری طبیعت نہیں صحیح۔ تو اس نے کہا ہاں چلو صحیح ہے، تمہارے لیے اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے آئی تھی اتنی دور سے میرا خیال رکھنے کے لیے کہ میری بہن کی طبیعت نہیں صحیح، تو میں امی کی طرف چلی جاتی ہوں۔ تو ابھی بھی آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میری طبیعت نہیں صحیح ہو رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی۔ میں کل بھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو لہٰذا ابھی اس نے مجھے بولا ہے کہ میں سیٹرڈے والے دن کچھ بتاؤں گی تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اب فش بنائی جا رہی تھی، امی نے پھر ساری جو فش ہے نا اس کو، فش کہہ رہی ہوں، فرائی کر لیا تھا فش کو، اور دوسری سائڈ پہ مسالے کو بھون لیا تھا۔ مسالے کو بھوننے کے بعد امی نے جو فش فرائی کی تھی اس کو مسالے کے اندر ایڈ کر دیا تھا، اور اس کے اندر ہلکا سا پانی بھی ڈال دیا تھا۔ کیوں ڈالا تھا؟ کیونکہ ہمیں شوربے والی فش چاہیے تھی، اور فرائی اس لیے کی تھی، ایک تو اس کی اسمیل چلی جائے گی، اور دوسرا اس لیے کی تھی کیونکہ فرائی فش کے ساتھ فرائی فش ٹوٹتی نہیں ہے اور پکتی بھی بہت مزیدار ہے، اور یہ بن کے اتنی مزیدار تیار ہوئی تھی۔ اور امی مجھے بار بار کہہ رہی تھی ماری مزہ آیا ہے، ماری مزہ آیا ہے، میری بیٹی کو مزہ آیا۔ میں کہہ رہی تھی ہاں جی مزہ آیا امی، ٹھیک ہے، شکر ہے، ایسے ایسے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی مائیں آپ کو یاد آتا ہے۔ شادی سے پہلے نا مجھے کچھ بھی قدر نہیں تھی ان چیزوں کی، ماں کی۔ میں ہر وقت اپنی امی سے لڑتی رہتی تھی، ہر وقت کہتی تھی، میں اپنی امی سے کہتی تھی اب تو میری سگی امی نہیں ہیں، اب تو ایسے ہیں، اب تو ایسے ہیں۔ لیکن جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں، میں شاید مجھے زندگی نے سبق ہی بڑے زیادہ سکھا دیے ہیں، تو اب میں کہتی ہوں میری امی ہی میرا سارا کچھ ہے، میری امی ہی یہ ہیں، میری امی ہی وہ ہیں، میری امی ہی میرا خیال رکھتی ہیں۔ تو میں اب اپنی امی سے ہر طرح کی بات کر لیتی ہوں، ہر طریقے سے۔ اب میں جب میری شادی ہوئی تھی تو میں سسرال گئی تھی نا، تو میری کانوں میں میری امی کی آوازیں پڑتی تھی کہ وہ جیسے وہ مجھے آواز دے رہی ہیں، ہماری بات سنو۔ اور یہاں جب امی مجھے آواز دیتی تھی تو میں کہتی تھی امی بار بار مجھے بلاتی ہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ اور وہاں سسرال میں جب میرے کانوں میں آوازیں پڑتی تھی تو میرا دل کرتا تھا میں امی کی بات سنوں، لیکن میں سن نہیں پاتی تھی۔ کیونکہ میں سسرال ہوتی تھی۔ خیر، زندگی ہے، زندگی آپ کو بہت سے سبق سکھاتی ہے آہستہ آہستہ۔ جب آپ کو سبق آتے ہیں نا تو تب ٹائم بہت دور چلا گیا جا چکا ہوتا ہے، آپ بہت چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ماں باپ ہیں اور آپ کی زندگی میں ہی آپ کو سبق آ جائے اور ان کی قدر کریں، اور جو قدر نہیں کرتے وہ بعد میں بہت پچھتاتے ہیں۔ لہٰذا پلیز قدر کریں ان رشتوں کی جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، ایک واحد ماں باپ ہی ہیں جو آپ کے لیے سب کچھ ہیں، جو آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی میری طبیعت خراب ہے اور میں امی کی طرف ہوں، تو جب بھی طبیعت خراب ہوتی ہے امی کی طرف ہی آنا ہوتا ہے۔ کیونکہ امی نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، بس اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو ان کے سروں پہ قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنے سایہ، اپنے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کریں۔
اور کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے اور باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، صرف یہی سمجھ آ رہی ہے کہ بس اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی زندگی میں ہی قدر کریں، کیونکہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہے جو کوئی دنیا میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی آپ سے پیار کر لے، لیکن جتنا ایک ماں ایک باپ آپ کے لیے سوچ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں سوچ سکتا۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میرے لیے دعا بھی لازمی کیجیے گا۔ میری طبیعت بھی آج کل بہت زیادہ خراب ہے، اور کچھ میرے سے زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں رہا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اب ممی نے جو فش فرائی کی تھی اس کو باؤل میں ڈال رہی تھی، اور تیاری کر رہی تھی کہ وہ اس کے اندر ڈال دیں۔ اور میرے بھی ولاگ کا اینڈ ہو گیا ہے، آج میں نے بھی کچھ زیادہ ہی باتیں کر لی ہیں، ادروائز میں ساتھ ساتھ ہی بولتی جاتی ہوں جب بھی ویڈیوز بناتی ہوں۔ تو خیر، آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ